السلام علیکم۔ جیسا کہ بچوں کی سیریز کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد آج ہم الحمدللہ تذکرہ صالحات شروع کریں گے، جس میں چند نیک عورتوں کا حال بیان کیا جائے گا۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ جہاں تک مسائل اور اسلامی عادات و فضائل کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم ایک حد تک کافی لکھ چکے۔ اب ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ چند خواتین اسلام یعنی ان مقدس بیویوں کا مختصر تذکرہ بھی تحریر کر دیں جو تاریخ اسلام میں صالحات نیک بیویوں کے لقب سے مشہور ہیں، تاکہ آج کل کی ماؤں بہنوں کو ان کے واقعات اور ان کی مقدس زندگی کے مبارک حالات سے عبرت حاصل ہو، اور یہ ان کے واقعات اور ان کی مقدس زندگی سے اپنی زندگی سنوار لیں اور دنیا آخرت کے نیک نامیوں سے سرخرو و سربلند ہو جائیں۔ ان قابل احترام خواتین کے لذیذ حقائقوں کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بیویوں کے ذکر جمیل سے شروع کرتے ہیں، جو تمام امت کی مائیں ہیں اور جن کو تمام دنیا کی عورتوں پر یہ خصوصی شرف ملا ہے کہ انہیں بستر نبوت پر سونا نصیب ہوا، اور وہ دن رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی خدمت اور صحبت کے انوار و برکات سے سرفراز ہوتی رہیں، اور جن کی فضیلت و عظمت کا خطبہ پڑھتے ہوئے قرآن عظیم نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی اے نبی کی بیویوں، تمام جہان کی عورتوں میں کوئی بھی تمہاری مثل نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیقہ حیات ہیں۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار و ممتاز خاتون ہیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت زائد تھا۔ آپ کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی، چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی بے پناہ محبت تھی، چنانچہ جب تک یہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری و خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہیں کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یہی ایمان لائی، اور ابتدائی اسلام میں جبکہ ہر طرف آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کھٹن وقت میں صرف ایک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہو رہی تھیں، اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال و استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیویاں ہیں۔ ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان سے
ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجئے اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت آخری عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے یہاں بھی ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ بار بار حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان یا جون جنت المعلی میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جنازہ پر نماز نہیں پڑھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک اور رنج و الغم سے نڈھال تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحہ کا قلب مبارک پر اتنا زبردست صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس زندگی سے ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کھٹن اور مشکلات کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور سینہ سپر ہو کر تمام مصائب و علام کے طوفان بھی میں نہایت ہی جانثاری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور تسکین قلب کا سامان کرتی رہیں، اور ان کی ان قربانیوں کا دنیا ہی میں ان کو یہ صلہ ملا کہ رب العالمین کا سلام ان کے نام لے کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے شوہر کی دلجوئی اور تسلی دینے کی عادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ خصلت ہے، لیکن افسوس کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کے دل جوئی تو کہاں الٹے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی رہتی ہیں، کبھی طرح طرح کی فرمائشیں کر کے، جھگڑا تکرار کر کے، کبھی غصہ میں منہ پھلا کے۔ ماؤں بہنوں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کا دل نہ دکھاؤ اور ان کو پریشانیوں میں نہ ڈالا کرو، بلکہ آڑے وقتوں میں اپنے شوہروں کو تسلی دے کر ان کی دل جوئی کیا کرو۔